اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك بارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وتسليما عليك يا سيدي يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغاز کرتے ہیں سیرت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کی تالیف مدارج النبوہ کی جلد اول سے. آج ہماری 90ویں نشست ہے، سٹنگ نمبر 90. گزشتہ 91 والی نشست میں 89 والی نشست میں ہم معجزات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں اجابت دعا اور کرامات و برکات حضور کا مطالعہ کرتے آئے ہیں. اسی کا سلسلہ جاری ہے. آغاز ہوتا ہے آج کی نشست کا، نشست نمبر 90. اور حضرت میں اس سے پہلے گزشتہ 90 والی نشست میں جو آخری پیراگراف تھا اس کا بھی یہ مطالعہ کر دیتا ہوں، جس میں جو ہے نا کرامات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرامات و برکات کا ذکر ہے اور اسی کا سلسلہ جاری ہے. تو گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے سیدہ زینب بنت ام سلمہ کے چہرے پر حضور نے پانی کے چھینٹے دیے تو ان کا چہرہ ایسا حسین و جمیل ہو گیا کہ کوئی اور عورت ایسے حسن و جمال کی دیکھی نہ گئی. کہتے ہیں کہ یہ پانی کے چھینٹے مارنا ازروئے مزاح و حزل تھا. تو مطلب سرکار نے ایک مزاح کے طور پر، خوش دلی کے طور پر حضرت زینب بنت ام سلمہ کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تھے. تو مزاحاً پانی مارنے کا یہ اثر ہوا کہ وہ انتہائی حسین و جمیل ہو گئیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جب آپ کے مزاح و حزل کا یہ حال ہے تو عزم و کوشش اور قصد و ارادے کی کیا تاثیر ہوگی. حضرت شیخ محقق کہہ رہے ہیں کہ جب سرکار مزاحاً کوئی ایسی کام کرتے ہیں تو اس کا اتنا حسین و جمیل اثر ہوتا ہے، اور جب سرکار عزم اور ارادے سے اور قصداً کوئی کام کرتے ہوں گے تو اس کا کیا اثر ہوتا ہوگا. آگے کا سلسلہ جاری ہے. یہاں تک ہم نے گزشتہ محفل میں پڑھا تھا. اب آج کا سلسلہ ہم پڑھتے ہیں. اور حضرت حنظلہ بن جذیم کے سر پر حضور نے اپنا دست مبارک رکھا اور برکت کی دعا فرمائی. تو ان کا یہ حال تھا کہ وہ لوگ جن کے چہرے متورم ہوتے، یا وہ لوگ جن کے چہرے متورم ہوتے آتے، یا ان بکریوں کو لایا جاتا جن کے تھن متورم ہو جاتے، تو حضرت حنظلہ اس مقام سے الحمدللہ حضرت حنظلہ کے سر پر حضور نے اپنا دست مبارک رکھا تھا اور برکت کی دعا فرمائی تھی. تو وہ لوگ جن کے چہرے متورم مطلب کہ سوج جاتے تھے، جو ایڈیما جسے کہتے ہیں، ایڈیما جب ہو جاتا تھا، یا ان بکریوں کو لایا جاتا جن کے تھن سوجے ہوئے ہوتے، تو حضرت حنظلہ اس مقام سے مس کراتے جہاں حضور نے دست مبارک پھیرا تھا، اور اسی وقت ان کا ورم جاتا رہتا. اسی وقت جو چہرے جو ایڈیما والے چہرے، جو ورم والے چہرے تھے، ان کا ورم چلا جاتا، اور جو بکریوں کے تھن جو سوج جاتے تھے، جن کو ورم ہو جاتا تھا، وہ چلا جاتا تھا. ایک اور بچے کے سر پر دست مبارک پھیرا. اس کے سر میں گنج تھا، وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا.
اور اس کے بال برابر ہو گئے۔ اور دوسرے بچے جو بیمار وہ دیوانہ لائے جاتے، اور کوئی بچہ بھی کہ جسے دیوانگی اور آسیب ہوتا، حضور اس کے سینے پر دست مبارک مارتے تو اس کی دیوانگی اور آسیب جاتا رہتا۔ اور عتبہ بن فرقد ایک شخص تھا جس کی کئی بیویاں تھیں، اور وہ سب ایک دوسرے سے بڑھ کر خوشبوئیں ملا کرتی تھیں، لیکن عتبہ کی خوشبو ان سب پر غالب رہتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عارضہ نملہ کی وجہ سے اس کے شکم پر اور پشت پر اپنا دست مبارک پھیرا تھا۔ یعنی جو شخصیت تھی عتبہ کی، ان کی کئی بیویاں تھیں، لیکن وہ بیویاں جو مختلف خوشبوئیں ملا کرتی تھیں، لیکن اس کے باوجود عتبہ کی خوشبو ان سب سے آگے ہوتی تھی، ان سب سے زیادہ ہوتی تھی، ان سب سے زیادہ خوشبودار ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور نے کسی نملہ کوئی بیماری ہے، اس بیماری کی وجہ سے اس شخص کے شکم یعنی پیٹ اور پشت اور پیٹھ پر اپنا دست مبارک پھیرا تھا۔ اس کی برکت سے اس قدر اس کا جسم خوشبودار ہو گیا تھا کہ کسی اور کی خوشبو اس کے مقابلے میں کم ہوتی تھی۔ آگے ایک اور معجزے کا ذکر کرتے ہیں، اور آپ کے دست مبارک کے عظیم ترین معجزات میں روز حنین ایک مٹھی خاک لے کر کفار کے چہروں پر پھینکنا اور ان شریروں کی آنکھوں میں ڈالنا ہے، اور کفار کے غلبہ پانے کے بعد اس معجزے کی وجہ سے ان کو ہزیمت اٹھانا اور بھاگ کھڑا ہونا پڑا۔ ہزیمت یعنی ہار جانا، یعنی کفار جب حنین کی جنگ حنین کے وقت، غزوہ حنین کے وقت جب غالب ہونے لگے تھے، ایسے وقت سرکار نے ایک مٹھی خاک لے کر چہروں کے کفار کی طرف پھینکی، تو سرکار کے دست مبارک سے پھینکی گئی خاک کا یہ اثر ہوا کہ جو غالب ہو گئے تھے وہ ہار گئے اور بھاگ گئے، اور اس سے اسلام کو کامیابی کی راہ نصیب ہوئی۔ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سواری کرنے کے بعد آپ کی برکت سے اس میں تیزی اور سبک رفتاری پیدا ہو گئی، باوجود ہے کہ آپ کی سواری سے پہلے وہ گھوڑا انتہائی تنگ گام اور سست رفتار تھا۔ تنگ گام یعنی آہستہ چلنے والا۔ پھر وہ ایسا ہوا کہ چلنے اور مقابلہ کرنے میں کوئی گھوڑا اس کے مماثل نہ تھا، اس کے برابر کا نہ تھا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ میں تیزی اور سبکی کا بعد سستی اور ماندگی کے پیدا ہونا بإیں وجہ کہ حضور نے اپنے دست مبارک سے سبز ٹہنی کھلائی تھی، پھر اس کی یہ حالت ہوئی کہ لگام سے اسے روکا نہ جا سکتا تھا۔ اسی طرح حضرت سعد بن عبادہ کے سست رفتار دراز گوش گدھے کو کہتے ہیں، سست رفتار دراز گوش پر سوار ہونا، پھر واپسی کے وقت ترکی گھوڑے کی مانند اس میں تندی و تیزی پیدا ہونا، اور کوئی جانور اس کی رفتار کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ اور حضرت جرید بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بجلی لکھا ہوا ہے یہاں پر، گھوڑے کے پشت پر نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ جب حضور نے اس کے سینے پر دست مبارک مارا تو وہ عرب میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جرید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر اپنا دست مبارک مارا تو وہ عرب میں سب سے بڑھ کر گھوڑ سوار اور جم کر گھوڑے پر بیٹھنے والے بن گئے۔ انہی برکتوں میں سے یہ ہے کہ حضرت عکاشہ کو بدر میں ان کی تلوار ٹوٹ جانے کے بعد درخت کی ٹہنی دے دی گئی، اور ٹہنی شمشیر براں بن گئی، یعنی تیز رفتار چلنے والی تلوار۔ پھر اس سے عکاشہ ہمیشہ ہر مواقف اور مشاہدے میں قتال کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ مرتدین سے جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انہوں نے اس تلوار کا نام عون یعنی مدد رکھا تھا۔ اسی طرح جب روز احد عبداللہ ابن جہش کو کھجور کی ٹہنی دی گئی تو وہ اس سے ان لوگوں کو قتل کرتے رہے جن کے ہاتھوں میں تلوار تھی۔ اور قتادہ بن نعمان کو اندھیری رات میں کھجور کی ٹہنی دینا اور اس کا راستے میں روشن ہو جانا، اور انہیں یہ خبر دینا کہ جب تم گھر پہنچو گے تو اس میں سیاہی دیکھو گے
تو اس سے سیاہی جھاڑ دینا، کیونکہ شیطان ہے۔ چنانچہ جب وہ گھر پہنچے تو اس سیاہی کو جھاڑ پھینک دیا۔ اور یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث کو بھول جانے کی شکایت کرنا اور انہیں چادر پھیلانے کا حکم فرمانا، پھر اپنا دست مبارک اس چادر پر رکھنا اور ملا کر اٹھانے اور سینے سے لگانے کا حکم فرمانا، یعنی حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا، جب وہ حضرت ابو ہریرہ نے سرکار کے سامنے معروضہ پیش کیا کہ سرکار مجھے احادیث یاد نہیں رہتی، تو سرکار نے کہا کہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ جب وہ چادر پھیلائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس چادر پر رکھا اور کیا فرمایا سرکار نے، اس چادر کو ملا دو، ملا کے اپنے سینے سے لگا دو۔ تو چنانچہ حضرت ابو ہریرہ نے ایسا ہی کیا، اور انہی دست مبارک کی برکت سے حفظ علوم کا حاصل ہونا مشہور ہے۔ چنانچہ سب سے زیادہ احادیث جو مروی ہے صحاح ستہ میں اور دیگر احادیث کی کتابوں میں، سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی احادیث ہے۔ ایک اور ذیلی عنوان حضرت یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، جس کا بھی آغاز ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کا بھی کچھ حصہ آج پڑھ لیں گے اور پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ ذیلی عنوان ہے اطلاع بر علوم غیبیہ۔ یہ خاص عنوان ہے کہ غیب کے معلومات کی اطلاع دینا، یہ بھی سرکار کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن ترین معجزات میں آپ کا غیب پر مطلع ہونا اور جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے ان علوم غیبیہ کی خبر دینا ہے۔ اصالتاً اور بالذات علم غیب، یہ خاص بات ہے، بالذات علم غیب اللہ تعالیٰ عز اسمہ کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ وہی علام الغیوب ہے، اور وہ علم غیب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک اور آپ کے بعض متبعین، یعنی جو سرکار دو عالم کی اتباع کرتے ہیں، سے ظاہر ہوا ہے، خواہ وحی کے ذریعے ہو یا الہام سے، یعنی پیغمبر کو وحی ہوتی ہے اور اولیاء اللہ کے ساتھ الہام کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے متعلق حدیث پاک میں آیا ہے کہ فرمایا واللہ انی لا عالم الا ما علمنی ربی، خدا کی قسم میں اپنے آپ سے کچھ نہیں جانتا مگر وہ سب کچھ جس کا میرے رب نے مجھے علم مرحمت فرمایا ہے۔ علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ اقتضاء ما فی الباب یہ ہے کہ ذاتی طور پر آپ کو یہ علم حاصل نہ تھا، سرکار دو عالم کو ذاتی طور پر علم غیب حاصل نہ تھا، اور قطعی و یقینی طور پر بعطاء الہی اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کو علم تھا، اور یہ علم بحد تواتر پہنچ چکا ہے، یعنی یہ سرکار کا جو علم غیب تواتر سلسلے سے پہنچتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مغیبات کی خبر دینا، مطلب غیب کی چیزوں کی خبر دینا، دو قسم کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن کریم ناطق و شاہد ہے، مطلب یہ ہے قرآن کریم گزشتہ و آئندہ کی خبریں دیتا ہے اور گزشتہ و موجودہ امتوں کے احوال اور زمان حال کی باتیں بتاتا ہے، اور مخلوق کے مبدا و معاد کے احوال کی اطلاع بخشتا ہے۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ جو آئندہ ہونے والا ہے ان کا تذکرہ حدیثوں میں آ چکا ہے۔ اب رہا یہ کہ جو کچھ قرآن کریم میں ارشاد ہے تو ان میں سے ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معارض قرآن کے وقت اس کی خبر دینا ہے کہ کوئی بھی قرآن کی مانند ایک صورت بھی نہیں لا سکتا، جیسا کہ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یعنی جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر اتارا ہے، اگر تمہیں اس میں شک ہے تو تم اس کی مانند ایک صورت ہی لے آؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا وَلَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وہ ہرگز نہ کر سکیں گے اور اس کی مانند نہ لا سکیں گے۔ چنانچہ ان کافروں پر اس خبر کی صداقت ظاہر ہو گئی، جیسا کہ اس کا بیان اعجاز قرآن کے ضمن میں گزر چکا ہے۔ اور انہیں قرآنی غیبی خبروں میں سے ایک یہ ہے جسے قصہ بدر کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ ان دونوں گروہوں میں ایک تمہارے لیے ہے اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے
جس میں کانٹے کا کھٹکا نہ ہو۔ قریش کے 2 گروہ یعنی قافلے تھے، ان میں سے ایک میں غنیمت و مال زیادہ تھا اور کانٹا یعنی خطرات کم تھے، اور دوسرا قافلہ اس کے برعکس تھا، اور مسلمان اس قافلے سے بھیڑنا چاہتے تھے جس میں غنیمت زیادہ تھی اور خطرات بھی کم تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جو ان کے دلوں میں تھا اس کی خبر دی اور فتح و کامرانی اور اپنی نصرت و مدد کا ان سے وعدہ فرمایا۔ یہ سب باتیں دشمن سے مدبھیڑ ہونے سے پہلے کی ہیں، تو یہ سب غیوب کی قسم سے ہیں۔ مکمل واقعہ قصہ بدر کے ضمن میں آئے گا، اور انہی قرآن اخبار بالغیب میں سے اخبار بالغیب میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، عنقریب کفار کی جماعت پراگندہ ہو کر پیٹھ پھیر کر بھاگے گی۔ یہ آیہ کریمہ بھی کفار قریش کے اظہار حال میں ہے، اور اس کا ظہور روز بدر ہوا۔ باوجود یہ کہ ان کی عددی طاقت 1000 سے زیادہ اور ہر قسم کے ساز و سامان سے مسلح تھی، اور مسلمانوں میں تعداد 313 سے متجاوز نہ تھی، یعنی 313 سے زیادہ نہ تھی۔ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر کے پاس، دوسرا حضرت مقداد کے پاس۔ اس کے باوجود حق تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور ان کے بڑے بڑے کافر سرداروں کے قتل پر قدرت دی اور ان کے سامان کو غنیمت بنایا۔ یہ سلسلہ مزید انشاءاللہ ہم آئندہ نشست میں جاری رکھیں گے۔ آج یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا۔ اللهم بحرمة الحسين وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج ما نحن فيه۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے بالقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت ملت کنی والقبول ونو دست دامان آل رسول۔ ربی یسر ولا توسر وتمم بالخیر۔ اللہم یسر امورنا، اللہ یسر امور اولادنا و بناتنا، اللہم یسر امورنا کلنا، اللہم قضا دیوننا ووسع ارزاقنا یا رب العالمین۔ اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا، اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا، اللہم ارزقنا برکتا فی رزقنا۔ استفیل خواجگان نقشبند، کار دنیا عاقبت محمود باد، وسبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔